بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ تقوی کیا ہے، اس کی تعریف اور تشریح فرمائیں۔ تو دیکھیں بھائی، قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورۃ بقر 183 نمبر آیت ہے اس کی، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیز کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ روزے میں کیا ہم حرام سے پرہیز کرتے ہیں؟ روزے میں صبح جب روزہ رکھ لیتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں، تو سارا دن وہی چیزیں جو ہماری گھر کی حلال چیزیں جن سے ہم نے سحری کی ہے تو ان سے افطاری تک پرہیز کرتے ہیں۔ وہی گھر کا کھانا، وہی پانی، چائے وغیرہ جس سے سحری کی ہے، حلال چیزیں ہیں، تو ان حلال چیزوں سے پورا دن پرہیز کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یعنی حلال چیزوں میں پرہیز کو تقوی کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں۔ یعنی حرام چیزیں جو ہیں ان سے تو ہمیشہ ہی پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے، ان کو اختیار نہیں کرنا۔ حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کو مسلمانی کہتے ہیں۔ آدمی مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب تمام حرام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، ان کو اختیار نہیں کرتا، تو وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ اور جب پرہیزگار یا تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ تقوی اختیار کرو، یعنی روزے تمہارے لیے اس لیے فرض کیے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تمہارے اوپر بھی فرض کیے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی حلال میں بھی پرہیز کرو۔ جس طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کُلُوا واشربوا ہنیٰ مریٰ، کہ کھاؤ پیو سہتا اور پچتا، یعنی کھانے پینے میں بھی اعتدال قائم رکھو، یعنی اتنا نہ کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ، بد ہضمی ہو جائے، بیمار ہو جاؤ۔ تو جتنا آسانی سے سہ سکتے ہو، جتنا آپ کو پچ سکتا ہے اتنا کھاؤ، یعنی اس میں بھی پرہیز کرو۔ حلال میں پرہیز کرنے کو پرہیزگاری کہتے ہیں، تقوی کہتے ہیں۔ حلال چیزوں سے ہی دیکھیں آپ، روزے میں سب حلال چیزوں سے ہی پرہیز کرتے ہیں، ان کو استعمال نہیں کر سکتے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر آپ پرہیزگار نہیں رہیں گے، اس کا جرمانہ ہوگا کہ پھر 60 روزے رکھو ایک روزہ توڑنے سے، یا 60 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، اس کا جرمانہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تقوی جو ہے یہ حلال میں پرہیز کو تقوی کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں، اور حرام میں پرہیز کرنا مسلمانی ہے، حلال میں پرہیز کرنا تقوی ہے۔ تو اس طرح دیکھیں، اب بڑے بڑے مولوی لوگ جو ہیں وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جی تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، اب روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ جھوٹ نہیں بولو، کسی کا حق نہیں کھاؤ، بد نظری نہیں کرو۔ اب وہ پھر وہی بتا رہے ہیں کہ حرام سے، بھائی جھوٹ بولنا کیا روزوں کے بغیر جو ہے باقی مہینوں میں بے شک بولتے رہو؟ جھوٹ پر تو ہر وقت ہی پابندی ہے کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ چیزیں جو حرام ہیں یا غلط ہیں یا لعنت ہیں، ان سے تو پرہیز کرنے سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور پرہیزگار یا تقوی اختیار جس نے کرنا ہے تو وہ حلال چیزوں میں پرہیز کرے گا، تقوی اختیار کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ روزے میں جتنی چیزیں بھی حلال ہیں ان سب سے ہم پرہیز کرتے ہیں ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔
تو اس طرح اس کا معنی، اس کی تشریح یہی ہے کہ بھئی حلال میں پرہیز کرنا ہے۔ اور جس طرح امام مسلم جو ہیں، جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے، انہوں نے اتنی کھجوریں کھا لیں کہ وہ مر گئے۔ اب انہوں نے حلال میں پرہیز نہیں کیا، جان سے گئے، تو وہ پرہیزگار نہیں، مولوی ہیں۔ اولیاء کرام، کسی اللہ کے ولی کا ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ اتنا انہوں نے کھا لیا ہو کہ بیمار پڑ گئے یا جان سے گئے، تو وہ ہمیشہ چونکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا تھا، وہ پرہیزگار تھے، تو وہ حلال میں پرہیز کرتے تھے، زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ جس طرح کہتے ہیں بزرگوں کا معمولات ہیں، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، یہ تین ان کے معمولات میں سے ہیں۔ تو آپ دیکھیں سونا حرام نہیں ہے، لیکن اس میں کم سونا چاہیے، یہ بزرگوں کا شعار میں سے ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا، حلال میں بھی پرہیز کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور کم کھاتے ہیں، ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں۔ تو اس لیے کم کھاتے ہیں کہ وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ضرورت کے مطابق بولتے ہیں، کم بولتے ہیں، ایسے خام خواہ لغو باتیں نہیں کرتے، تو اس میں بھی وہ چونکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے۔ اس طرح حلال چیزوں میں پرہیز کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ رسول قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔